بحمدہ تعالیٰ اس خانقاہ سے جاری ہے، اور ایک بڑی یونیورسٹی جو کہ نیاریہ شریف کی محی الدین یونیورسٹی، جس پہ ماشاءاللہ وائس چیئرمین حضور پیر صاحب ہیں۔ تو اس طرح تعلیم میں، تربیت میں، ہر مقام پر بحمدہ تعالیٰ آستانے کا بڑا نام ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں حضور قبلہ پیر شمس العارفین زیب سجادہ آستانہ عالیہ نیاریہ شریف کے آپ اپنے کلماتی عالیہ سے آج کی اس محفل میں اظہار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حاضرین و سامعین، اہل ایمان حضرات اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان گرامی وقار، بالخصوص دنیا علم و عرفان کا ایک درخشاں ستارہ، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، حضرت علامہ مولانا پروفیسر علی اختر اعوان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور آج کی اس بزرگ کے مہمان خصوصی جناب فخر زمان عادل صاحب، اور آج کی جو پروقار پرنور محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے، عنوان ہے اس کا ایصال ثواب۔ عالی مرتبت محترم عبد الواحد اعوان مرحوم و مغفور علیہ رحمہ کے جمیع صاحبزادگان، جن میں عالی مرتبت فیاض اعوان صاحب، اعجاز اعوان صاحب، حضرت علامہ اشتیاق علوی صاحب، امتیاز اعوان صاحب، ساجد اعوان صاحب، اظہر اعوان صاحب، اور علی مرتبت مظہر علوی صاحب، انہوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی ہے، اور اس سلسلے کو 11 برس ہو چکے ہیں۔ یہ 11ویں محفل مبارکہ ہے کہ اس طرح اہل ایمان کو جمع کر کے قرآن کی تلاوت کروا کے بارگاہ سید الانام میں عقیدتوں کے منظوم نذرانے پیش کر کے پھر کچھ علم و عرفان کے موتی بخیر کر پھر اس سارے عمل کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد یہ عرض کر دینا کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کا ثواب ہمارے والد گرامی تک پہنچا دے۔ تو اب میں یہاں احادیث کے مفہوم کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایسی مجلس میں صرف ہم ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ فرشتے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے اس سوغات کو قبرستان تک پہنچانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نور کی تشتریوں میں رکھ کر اس سوغات کو جب
اس صاحب قبر تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس ثواب کو جب اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے تو سرکار کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان صحرا میں ہو، پانی کی بھی اسے ضرورت ہو، اناج کی بھی اسے ضرورت ہو، زندہ بھی رہنا چاہتا ہو، رہنے کے لیے گھر کی بھی اسے ضرورت ہو، اور شفقتوں کی طلب اور چاہت کی پیاس بجھانے کے لیے اسے والدین کی نعمت کی بھی ضرورت ہو، آگے اپنا سلسلہ چلانے کے لیے اسے نیک اور صالح اولاد کی بھی طلب محسوس ہو رہی ہو، اور رہنے کے لیے خوبصورت گھر کی طلب بھی محسوس ہو رہی ہو، اس سارے کچھ ہونے کے باوجود پھر دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہو، اور یکا یک یہ ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں تو سرکار فرماتے ہیں اتنا وہ خوش نہیں ہوتا جتنا قبر والا اس ثواب کے پہنچنے پر خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، حق سارے یہ میں کیونکہ وہ کلام سرکار کا ہے اور یہ اوقات میری ہے، جو وضاحت میں نے اس حدیث کی روشنی میں کی ہے نا، تو ذرا توجہ سے، وہ شان سرکار کی ہے، وہ فرمان سرکار کا ہے، اور جس انداز سے یہ میں نے بیان کیا یہ اوقات میری ہے، میں نے صرف اس آقا کے اس ایک لفظ میں جس میں یہ سارا سمندر سمویا ہوا تھا اس کو ذرا سا کھولنے کی کوشش کی تو میری اوقات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ سرکار نے جو فرمایا اس میت کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ دنیا و معافی میں جو کچھ بھی ہے وہ سمیٹ کر کسی دنیا دار کو دیا جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا قبر والا اس ثواب پر خوش ہو جائے۔ پھر اس دین پر قربان کیوں نہ جائیں؟ پھر سرکار کے درے کرم پہ ہم قربان کیوں نہ جائیں کہ ساری دنیا کے رشتے تب تک ہیں جب تک سانس چلتی ہے، اور دنیا میں عام مشہور ہے جی کہ یہ سارے رشتے تو تب تک ہیں جب تک سانس چلتی ہے، سانس چلتی ہے تو رشتے قائم رہتے، سانس چلتی ہے تو دوستی قائم رہتی ہے، سانس چلتی ہے تو محبت قائم رہتی ہے۔ آؤ مرتبے دانش کے طالب علم، اور ایک بات وہاں یہ لفظ میری زبان پہ آیا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے نزدیک اس پوری روئے زمین پر دو ہی مکتب ہیں، ایک مکتب یعنی دین کے اندر آنے کے بعد میں نہیں جانتا مسالک کتنے ہیں، مجھے اتنا پتا ہے مکتب دو ہیں، ایک مکتب دانش ہے ایک مکتب عشق ہے۔ بس بات ختم ہو جاتی، سارے مسالک یہاں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مکتب دانش ہے، ایک وہ مکتب ہے جو سرکار کو عقل پہ توڑتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سرکار کو عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو عقل پہ توڑتا ہے وہ الجھ جاتا ہے، اور جو عشق کی نظر سے دیکھتا ہے وہ تر جایا کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور مکتب دانش کے طالب علم، تو کہتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، عشق کی گلی سے گزر کے دیکھ کہ میرے نبی نے رشتے کیسے جوڑے ہیں کہ قبر میں اترتے ہوئے سارے رجسٹر بند، اب تو نماز پڑھ کے کوئی کمائی نہیں کر سکتا، روزہ رکھ کے کوئی کمائی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صدقات نہیں دے سکتا، خیرات نہیں دے سکتا، اپنی قبر میں نیکی کمانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ان اندھیروں کو اجالے میں بدلنے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہ تو اس سرکار کا دروازہ ہے کہ جہاں نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اور ہوں گے جو مر گئے تو ان کے رشتے ٹوٹ گئے، یہ ہمارا دروازہ ہے، مرنے کے بعد ہم پھر بھی 3 کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، ہم تمہارے لیے 3 دروازے اور 3 کھڑکیاں کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ 3 کھڑکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہوگا، ایک علم نافع ہوگا، اور ایک اولاد صالح ہوگی جو دعاؤں میں اہتمام کرتی ہوگی۔ تو میں خدا کی قسم محترم مرحوم و مغفور عبد الواحد علیہ رحمہ اور پھر ان کے والد گرامی کو سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ پیچھے ایسی اولاد کی تربیت کر گئے ہیں کہ وہ قبر میں تو چلے گئے ہیں مگر ان کے لیے نیکیوں کا رجسٹر بند نہیں ہوا، اس
بات اور عرض کر کے، چونکہ آپ نے بھی نماز کا وقت بھی نزدیک ہے اور بر وقت نماز ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اب اس سے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شفقت پدری کیا ہوتی ہے، باپ کی نظر میں اولاد کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور ایک باپ اولاد کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ جس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور بڑی ان کے اندر تڑپ موجود تھی، ملکہ کی بھی طلب تھی، بادشاہ کی بھی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور بڑی شدت کے ساتھ ان کے اندر یہ احساس موجود تھا، اور بڑی دعاؤں کے باوجود بھی اور بڑی التجاؤں کے باوجود بھی اولاد نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اولاد تو نہیں ملی ہے، لیکن ایک دن کے لیے کہیں سے کوئی بچہ منگوا دو، اور بچہ وہ ہو جو میری نظروں کو ایسا جچے کہ بس میرا دل اس پر فریفتہ ہو جائے، اور جس طرح اپنے بچے پہ پیار آتا ہے مجھے اس طرح اس پر پیار ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ ہو، ایک دن کے لیے منگوا تک میں اپنی ماں تک کی کچھ پیار تو بجھا سکتا۔ شام کا وقت تھا، بادشاہ کو اس دن بادشاہ ہوتے ہیں، اس دن کوئی ان کے دربار میں مسخروں کو بلانا اور اس طرح کی مجالس کرنا بھی ان کی روایات میں شامل تھا۔ ایک دن ایک مسخرہ آیا اور اس میراثی کو بادشاہ نے کہا کہ میراثی، آج مجھے کسی جوکر کی ضرورت نہیں، تماشے کی ضرورت نہیں، جا خوبصورت بچہ ڈھونڈ کے لا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے لانا ہے، اور بچہ وہ ہو جو ملکہ کی نظروں میں جچے اور میری بھی نظروں میں جچے، اور اس کو دیکھ کر ہماری وہ جو پیاس ہے نا وہ کسی حد تک بجھ پائے۔ اگر حسن و جمال میں کمی ہوئی اور تو وقت پہ نہ آیا تو پرانے بادشاہ جو بادشاہ ہوتے تھے کہ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ نکلا تو اس نے کہا، جی بادشاہ کے لیے اگر کوئی بچہ لانا ہے تو یقیناً کسی وزیر کا لانا چاہیے۔ وزیر کے دروازے پہ کیا دستک دی، اپنی مدعا بیان کیا، بچہ آیا تو اس میں اسے کوئی 10 عیب نظر آئے، اس کی جی ناک ٹھیک نہیں، پیشانی ٹھیک نہیں۔ پھر دوسرے امیر کے پاس گیا، اس نے کہا جی اس کا بچہ نازو سے پلا ہوا ہے، کبھی دھوپ بھی نہیں لگی، بڑا خوبصورت جمیل ہوگا۔ وہ دیکھا تو اس کا ماتھا پسند نہیں آیا، کسی کا رخسار پسند نہیں آیا، کسی کے کان پسند نہیں آئے۔ اب وقت بھی بادشاہ کے پاس پیش ہونے کا قریب ہے، سر قلم ہونے کا بھی ڈر ہے۔ تھکا ہارا اپنی جھونپڑی میں نا پھٹی سی چارپائی پہ آ کے تھکا ہوا کے گر کے لیٹ گیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد اسی کا اپنا میلا کچیلا بچہ دوڑ آیا، اٹھا کے نا بھاگتا ہوا گیا کہ مل گیا، وہ شاہکار مل گیا جسے بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ میلا کچیلا بچہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ بچہ اور بادشاہ کا دربار امیروں کے بچے فیل ہو گئے، یہ کیسے پاس ہو گیا، لیکن شفقت پدری اس خوف پر اتنی غالب آئی کہ بادشاہ کے سامنے جا کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ساری دنیا میں میری نظروں میں اسے حسین بچہ اور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے یہ باپ کی شفقت ہے، یہ دل میں جو اللہ نے محبت اپنی اولاد کے لیے باپ کے دل میں رکھی ہے نا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ کسی بھی معاملے میں مجھ سے کوئی آگے نکلے، حتیٰ کہ نیکی کے معاملے میں اب دیکھ لیں کہ صالحین میں کتنا مقابلہ تھا، حضرت ابوبکر اور عمر فاروق نیکی میں کتنا مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کسی بھی معاملے میں بس کرنا چلنا الگ بات ہے، اگر بس چلتا ہو تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس جو چیز ہو وہ بے مثل و بے مثال ہو، چاہے کسی کے ساتھ حسد نہ بھی ہو تب بھی بندہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے بس میں ہو تو اس کی جو چیز ہو وہ بے مثل و بے مثال ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی چیز میں کوئی مجھ سے آگے نکلے۔ ایک باپ بھی ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بھی آگے نکلے، یہ ہر معاملے میں مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور وہ آگے نکلتا چلا جاتا ہے، باپ اس پر خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اولاد اپنے والدین کے لیے جو کر سکتی ہے، میں تو ان علوی برادران اور عوام برادران کو میں سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے والد گرامی کے سارے ثواب کے لیے 11 برس سے ہر سال یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پھر علمی، پھر پرخلوص، پر محبت، اخلاص سے بھرپور بھری ہوئی ایسی جو محافل ہوتی ہے نا، جن میں اخلاص موجود ہوتا ہے اور جن میں پھر کسی نیکی کا نیت موجود ہوتی ہے، میں ان محافل میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں
ایسی پاکیزہ محفل جو اخلاص کی بنیاد پر منعقد کی جاتی ہے، وہاں لوگ گنے نہیں جاتے، وہاں لوگ چنے جاتے ہیں۔ وہاں پھر لوگ چنے جاتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو پھر جب وہ اخلاص کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اخلاص بھری جب ان کے دل سے صدائیں نکلتی ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ کی اگر مل جل کے ایک محبت بھری صدائی نکل جائے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جب محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو یہ تو علماء بیان کرتے ہی آ رہے ہیں کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اور کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے، اور جب وہ درخت لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی پاکیزہ محفل میں نا تھوڑے جذبات کے ساتھ سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ اس لیے بھی کہنا چاہیے کہ وہ زراعت والے کہتے ہیں نا کہ جتنا حل اتنا پھل، پھل میٹھا ہوگا۔ تو میں عموماً کبھی کبھی ویسے میرے دل میں ایک دنیا وجدان میں کبھی کبھی اگر نکلنے کا موقع ملے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر 100 20 50 بندے محبت سے کہہ دیں اور محبت سے بھیا کا وقت وہ قبول ہی ہو جائے تو جنت میں ایک تو نہیں نا 50 100 درخت کٹھے لگتے ہوں گے، اور یکا یک 50 100 درختوں کا اگر باغ اگ کے آتا ہوگا تو فرشتے بھی تو حیران ہوتے ہوں گے یہ یکا یک ہوا کیا، یہ یکا یک ہوا کیا۔ جب وہ پوچھتے ہوں گے تو جواب تو ملتا ہوگا نا کہ مسجد صدیقیہ میں کچھ عاشق بیٹھے تھے، انہوں نے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیا تھا، لہذا ان کے نام پہ جنت میں درخت ہم نے لگا دیا۔ تو اس لیے یہ محافل منعقد کرنا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، اس کو عام نہ سمجھا جائے کہ جی یہ ویسے ہی بس آئے لوگ بیٹھے اور آ کے چلے گئے، نہیں۔ پھر دیکھیں نا 40 میں ایک اللہ کا پسندیدہ بیٹھا ہوتا ہے، پھر جب کٹھا مال بیچا جاتا ہے نا، اگر آپ نے درجنوں کے حساب سے پھل لینا ہو نا تو پھر آپ اس میں سے چن چن کر لیتے ہیں، لیکن جب پوری پیٹی کا سودا ہوتا ہے نا تو پھر ریٹ کم ہوتا ہے، چننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ریٹ کم کرواؤ گے پیٹی پوری لوگے تو پھر چننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو رب نے بھی فرمایا تو مجلس میں بھی اگر نماز پڑھو تو ایاک نعبد کہا کرو، اور تنہائی میں پڑھو تب بھی ایاک نعبد کہا کرو، کہ جمع کے صیغے میں شاید تم بھی کسی ایسی پیٹی میں آ جاؤ کہ جس میں میرا کوئی پسندیدہ بیٹھا ہوا ہے، اسی پیٹی میں تیری بھی نماز اگر آ گئی نا تو پھر ہم نے بھی چن چن کے نہیں لینا، ہم پھر ریٹ بھی کٹا دیں گے، پسند بڑھا دیں گے۔ آستانہ عالیہ نیریاں شریف۔ تو اس لیے یہ محافل منعقد کر کے اشارے ثواب کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اور بھی تو کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارے طریقے اچھے ہیں، آپ کس طریقے کو کہو گے کہ وہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے؟ یہ محفل منعقد کرنے کا یہاں کم از کم 2 3 تو اللہ کے پسندیدہ بیٹھے ہوں گے، تو ان کے صدقے ہم گناہگاروں کا بھی تو بیڑا پار ہو جائے گا نا، کیونکہ یہ رب کی شان نہیں ہے کہ وہ چن چن کے ادھر ادھر کرے۔ جب ایک بھی پسندیدہ اس کے سامنے آتا ہے نا، اس لیے کہ اس نے کہہ تو دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس غلبے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر سمندر غضب کا ہے تو قطرہ رحمت کا آئے گا تو اس پر غالب ہو جائے گا، اس کے رنگ کو بدل کر رکھ دے گا۔ لہٰذا یہ جو اصال ثواب کی محفل منعقد کر کے اس طرح کی محفلیں، پھر اس میں ناخوانی کرا کے، تلاوت کروا کے، واعظ کروا کے، مثلا اب حضرت علامہ کا خطاب ہوگا، ان میں سے اگر میں کہتا ہوں ایک بھی بات کسی نے قبول کر کے اس پر عمل کر دیا تو پھر کتنوں کو ثواب ہوگا؟ ان کو بھی ثواب ہوگا، بلانے والوں کو بھی ثواب ہوگا، آنے والوں کو بھی ثواب ہوگا، اور قبر والے کو بھی ثواب ہوگا، کیونکہ بانٹنے میں رب کریم فرماتا ہے کہ اس میں پھر میں سخی ہوں، پھر میری بانٹ ایسے نہیں ہوتی۔ پھر اچھا تقسیم دیکھو، اس کا کرم دیکھو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مکتب دانش والے اور ہیں، مکتب عشق والے اور ہیں۔ یہ کوئی مکتب عشق والا کہہ گیا ہوگا، دانش والا نہیں کہہ سکتا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے حسن میان دو کریم۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے نا تو ایک ہی دفعہ کا ثواب ہوگا، لیکن اگر 1000 قبر والوں کے سارے ثواب کر دیا نا تو ہر قبر والے کو بھی پورا ملے گا، اور تجھے بھی 1000 سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حضرات محترم میری دعا ہے کہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، میں بالخصوص عالی قدر عزت مال مظہر عوان صاحب کا، مظہر محمود عوان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ کل میری ان سے ملاقات ہوئی،
حاضر صاحب محترم علی قدر حاضر محمود آبان صاحب، تو کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا تو ان کی محبت اور ان کا پیار، پھر ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ کتنا وقت لگنا ہے، کہاں ہونا ہے، کیا ہونا ہے، ہم نے کہا آپ نے محبت سے بلایا ہے تو پھر ہم نے محبت سے آنا ہے، اس لیے کہ اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے نا۔ لوگ پروانے کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی پروانے کا کمال ہے شمع پہ مرتا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پروانہ بھی بجھی ہوئی شمع پہ کبھی نہیں مرتا۔ کیا بات، کیا بات، پروانہ بجھی ہوئی شمع پہ نہیں مرتا، شمع جب تک خون جگر نہ جلائے نا پروانہ بھی نہیں مارا گا۔ شمع خون جگر جلائے گی تو پروانہ آئے گا، جب تک یہ خون جگر نہیں جلائے گی پروانہ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جہاں محبتوں کی شمع جل رہی ہوتی ہے نا، وہاں نبی کے نام لیوا جتنے بھی پروانے ہوتے ہیں وہ پھر کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی میری ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے، جانے کتنی خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائے۔